یعنی یہ جو ایک عشرہ گزر گیا جسے رحمت کا عشرہ، 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، تیسرا عشرہ ہے آگ سے نجات کا۔ پہلا عشرہ گزرنے کو ہے، اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کیجئے، جو توفیق ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ دوسرا عشرہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کیجئے اور خوب استغفار کیجئے، خوب استغفار کیجئے، تمام اعمال کو بجا لائیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ اچھا ماحول گھروں کا بنائیے، اچھا ماحول مسجدوں کا بنائیے، ہوٹل بازی چھوڑیے، بازار بازی چھوڑیے، وہاں سے آ کر اپنے کام میں لگیے۔ یہ گھنٹوں گھنٹوں جو موبائل پر لگے رہتے ہیں ہمارے بچے، ان کو بچائیے۔ یہ اگلی نسل شاید کہ موبائل یہ زندہ بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی، جو حالت ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تراویح پڑھنے آپ آتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے تم سے صبر نہیں ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے گھر میں رکھ کر آ جاؤ۔ یہاں لیے رہو گے تو کچھ نہ کچھ دل چاہے گا، اٹھا کے گھر پہ رکھ کے آ جاؤ کہ چلو 1 گھنٹے کے لیے، کم از کم 5 وقت نمازوں میں تو لے جا کر گھر میں رکھ دو، موبائل مت لے کر آؤ مسجدوں میں۔ یہ توہین ہے مسجدوں کی، تم یہاں آ کر کرکٹ میچ دیکھتے ہو یا اس کا اسکور دیکھتے ہو، اور پھر اس میں نامحرم کی تصویریں آتی ہیں وہ دیکھتے ہو مسجد میں بیٹھ کر۔ یہ انتہائی غلط بات ہے میرے بھائیو۔ خیر، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانیے، اس کی قدر کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کیجیے اس میں، یعنی جو معمول کے اعمال ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، وہ سب تو کرتے رہیے۔ 4 چیزوں کی خصوصیت بتائی۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں اسے معاف کر دیجیے۔ اور تیسری چیز ہے اللہ سے جنت کا سوال کیجیے، کہیے اللہ سے اللہم انی اسألک الجنہ۔ اور چوتھی چیز ہے جہنم سے پناہ مانگیے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں آپ سے جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں۔ روزانہ یہ دعائیں کیجیے، روزانہ اللہ سے، اور اپنے آپ کو بنائیے، اپنے نوجوانوں کو بچائیے تباہی سے، ان کو سمجھائیے، ان کے حلقے لگائیے، بیٹھیے۔ یہاں درس قرآن ہوتا ہے، ابھی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا، ان سارے نوجوانوں کو یہاں بٹھائیے، ان کو جمعے کے بیان میں پہلے لے کر آئیے۔ صبح شام جو تعلیم مسجد میں ہوتی ہے ان سب کو بٹھائیے، ایک ایک جو بڑے لوگ ہیں ایک ایک کی تشکیل کیجیے، سب کو بیٹھائیے، تھوڑی دیر لے کر حلقے لگائیے بیٹھ کر۔ ہمارے جو تبلیغ کے ساتھی ہیں، جماعت کے ساتھی ہیں، میں آپ سے کہوں گا ان سب کو لیجیے اپنے ساتھ، بٹھائیے ان کو حلقوں میں، 1 گھنٹہ لے کر بیٹھیے، ان کا اللہ کی راہ میں وقت لگوائیے، ان کا ایمان بنائیے، ان پر محنت کریے۔ یہ سب ہماری نسل ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ اگر یہ اسی طرح ہو گئے، اسی طرح یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو ان کی فکر کرنی ہے۔ اور نوجوانوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تھوڑی سی طلب پیدا کر لو، تھوڑا سا اللہ سے مانگ لو، اس طرف رجوع ہو جاؤ، دیکھو تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ میرے بچوں، آؤ اللہ کی طرف، مایوس نہ ہو، آؤ مسجدوں میں بیٹھو، اللہ سے مانگو، اپنی دنیا مانگو، دنیا میں تو بڑی سے بڑی چیز مانگو، اللہ تمہیں دنیا میں خوب ترقی دے، اور آخرت کے لیے مانگو، اپنے دین مانگو، اپنی دنیا مانگو، جو چاہو مانگو، لیکن آؤ اللہ کی طرف۔ یہ رمضان کی گھڑیاں ضائع نہ کرو بچوں، میں تم سے کہتا ہوں اپنے رمضان کی یہ گھڑیاں ضائع نہ کرو ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔